انہی سن رسیدہ افراد میں سے ایک انس ابن حارث کاہل اسدی ہیں۔ جناب انس ابن مالک بہت سی خصوصیات کے حامل تھے۔ فہرست وار ان کا تذکرہ کیا جائے، سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صحابی رسول تھے، کہ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اصحاب صفہ میں سے ہونا مفلسی اور ناداری کے باوجود دین پر پائیداری کا مظاہرہ کرنے کا بہترین معیار ہے اصحاب صفہ میں سے ہونا، کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بہت سی جنگوں میں اسلام کی حمایت میں، رسول اکرم کی رکاب میں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں۔ صرف زمانے رسول کو درک نہیں کیا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی، بلکہ اس سے بھی بالا تر آپ نے رسول اکرم سے حدیثیں سنی ہیں اور اسے نقل بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کے چمکتے ستارے کے عنوان کے تحت اس سلسلے گفتگو میں آج جس عظیم مجاہد کا تذکرہ ہونا ہے اور جس عظیم شہید کی حیات و خدمات کو موضوع سخن قرار دینا ہے، ان کا نام ہے انس ابن حارث کاہل اسدی۔ ارباب نظر جانتے ہیں کہ کربلا کی اس آفاقی، ابدی اور حیات بخش تحریک میں ہر سن و سال کے لوگ موجود تھے۔ شیرخوار بچے سے لے کر سن رسیدہ بزرگوں تک عاشقان امام حسین نے ایسی فداکاری کا، ایسی جانثاری کا مظاہرہ فرمایا کہ رہتی کائنات تک تمام لوگوں کے لیے ہر عصر اور ہر عہد کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل قرار پا سکتی۔ انہی سن رسیدہ افراد میں سے ایک انس ابن حارث کاہل اسدی ہیں۔ کربلا میں آپ نے جو کردار نبھایا ہے اس سے ہٹ کے خود آپ کی شخصیت انتہائی معتبر اور قابل قدر ہے۔ کربلا میں جتنے شہید تھے، ظاہر ہے امام حسین جو فخر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ جو 72 تھے وہ کائنات کے منفرد افراد تھے، صرف کربلا میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے افراد تھے ان کی زندگی انتہائی درخشاں اور صاف و شفاف رہی ہے ہر اعتبار سے۔ جناب انس بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی حیات قبل واقع غدیر بے حد درخشاں رہی ہے اور بالکل صاف و شفاف۔ آپ کی زندگی کئی خصوصیات کی حامل تھی۔ کربلا سے پہلے اگر گفتگو کی جائے کہ کیسی شخصیت تھی، خود شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا میں تو کبھی کبھی ہم لوگ مصائب کے دوران یا بعض مقالوں کے ذیل میں ہم سن لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا، گئے اور شہید ہوئے۔ بہرحال ضروری ہے جاننا، لیکن اس سے پہلے وہ کس شخصیت کے حامل تھے، ان کا کردار کیسا تھا، اسے جاننا بے حد ضروری ہے۔ جناب انس ابن مالک بہت سی خصوصیات کے حامل تھے۔ فہرست وار ان کا تذکرہ کیا جائے، سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صحابی رسول تھے۔ بہت اہم مرحلہ یہ، صرف صحابی رسول نہیں تھے بلکہ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اصحاب صفہ میں سے ہونا مفلسی اور ناداری کے باوجود
دین پر پائیداری کا مظاہرہ کرنے کا بہترین معیار ہے اصحاب صفہ میں سے ہونا۔ یہ ایک خصوصیت ہے جناب انس ابن حارث کاہل اسدی کی، پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے جناب انس کی کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بہت سی جنگوں میں اسلام کی حمایت میں، رسول اکرم کی رکاب میں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اور اسلام کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا ہے۔ جنگ بدر ہے، جنگ حنین جیسی اہم جنگوں میں آپ نے رسول اکرم کی رکاب میں اسلام کی نصرت و حمایت کی ہے۔ یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ عام طور سے صحابیت کا جب تصور آتا ہے تو جو عام جو معنی و مفہوم جو لیا گیا وہ یہ کہ ہاں رسول اسلام کا زمانہ درک کر لیا، صحابیت کے لیے کافی ہے۔ انس ابن حارث کاہل اسدی اس اعتبار سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ انس نے صرف زمانے رسول کو درک نہیں کیا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی، بلکہ اس سے بھی بالا تر آپ نے رسول اکرم سے حدیثیں سنی ہیں اور اسے نقل بھی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سلسلے حق دیکھیے کہ وہاں سے آیا ہے کربلا تک۔ انس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے رسول اکرم سے بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں، اور اسے صرف شیعوں نے نقل نہیں کیا بلکہ کتب اہل سنت میں بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جسے لوگوں نے انس ابن حارث کاہل اسدی سے نقل کیا ہے۔ صرف ایک حدیث چونکہ کربلا سے مربوط ہے لہذا اشارہ کر دوں۔ انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ نے فرمایا، چونکہ کربلا سے مربوط ہے لہذا میں اسے نقل کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا۔ بے حد اہم ہے عزیزوں۔ فمن شہد ذالک فلینصرہ۔ ترجمہ میں جوانوں کے لیے عرض کر دوں، بے شک میرا یہ انس نقل کر رہے رسول اکرم سے بالمشافہہ بغیر کسی واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ بے شک میرا یہ فرزند یعنی حسین ایک ایسی زمین پر قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ نقل حدیث، بالکل من ان نقل حدیث کا طریقہ یہ یقال لها کربلا فمن شہد ذالک ینصرہ۔ جو بھی اب یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، صرف انس کو نہیں، رسول اکرم ذمہ داری دے رہے ہیں تمام ان افراد کو جنہوں نے رسول اکرم کا زمانہ در کیا ہے یا رسول اکرم کے بعد آ رہے ہیں اور آنے کے بعد رسول اکرم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ فمن شہد ذالک ینصرہ۔ جس نے وہ واقعہ در کیا اس وقت وہ رہا، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ حسین کی نصرت کرے۔ ایک حقیقی صحابی رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری اہم ترین یہ ہے کہ صرف نقل حدیث نہ کی جائے بلکہ رسول اکرم نے حدیث کے ذیل میں جو ذمہ داری عائد کی ہے اسے پورا کیا جائے۔ انس اس اعتبار سے بہت ممتاز ہیں۔ انس نے روایت میں ہے کتنی اہمیت دی ہے انس نے اپنی زندگی میں اس حدیث کو۔ نقل روایت کے بعد، وفات رسول کے بعد، جب امام حسین کا زمانہ آیا تو آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے، عراق کی طرف گئے اور کربلا سے اطراف میں، کربلا کے اطراف میں قیام پذیر ہوئے، اور آنے کے بعد وہاں پر انتظار کرنے لگے کہ کب فرزند رسول یہاں آئیں گے اور میں ان کے ساتھ ان کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں گا۔ اس سلسلے میں روایتی بھی موجود ہیں جسے کتب اہل سنت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا کربلا میں آپ کے کردار کو دیکھا جائے، اہمیت آپ نے محسوس کی، ذمہ داری کا احساس آپ نے محسوس کیا کہ کتنی ذمہ داری کا احساس تھا جناب انس کو۔ آئے بعض روایتوں میں ہے کہ آپ پہلے
چلے آئے تھے یہاں کربلا میں تاکہ فرزند رسول کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوں۔ بعض دیگر روایتیں کہتی ہیں کہ آپ مکہ میں رسول اکرم کے ہمراہ ہوئے، متضاد نہیں ہے، بہرحال درک کیا جا سکتا ہے اس کو۔ مکہ میں آپ فرزند رسول کے ساتھ ہوئے اور وہاں سے آپ کربلا کی طرف آئے۔ جب مکہ میں معلوم ہے جب امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور یہ پتہ چلا کہ آپ کربلا کی طرف عازم ہیں، تو جناب انس ابن مالک اور انس ابن حارث کاہل اسدی آئے، اور آنے کے بعد فرزند رسول میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آئے کربلا میں اور جام شہادت نوش کیا۔ کربلا میں آنے کے بعد رسول اکرم کے فرزند اور نواسے رسول کو انس پر، اس صحابی رسول پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ روایت میں ہے کہ صبح عاشور رسول اکرم کے اس صحابی کو امام حسین نے، مقصد آپ کے پیش نظر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، فرزند رسول نے اس صحابی رسول کو فوج شام کی طرف بھیجا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو نصیحت کریں۔ صحابیت کا چہرہ دیکھ کر کے شاید لوگوں کو حق کا چہرہ نظر آ جائے۔ جناب انس عمر سعد کے پاس آئے اور آنے کے بعد بغیر سلام کے کلام شروع کیا۔ تعجب ہوا۔ عمر سعد نے کہا کہ انس تم نے ہمیں سلام نہیں کیا، برجستہ کیا، تم نے فرزند رسول کو گھیرا ہے اور گھیر کر کے یہاں لے کر کے آؤ اور یہ توقع کرتے ہو کہ میں تمہیں سلام کہوں؟ یہ توقع قطعی بھیجا ہے۔ پھر آپ نے نصیحت کی کہ فرزند رسول ایک طرف ہے، یزید شراب خار ایک طرف ہے، تمہیں حق اور باطل نظر نہیں آ رہا ہے، باقاعدہ تبلیغ کی اور واپس چلے آئے۔ شہادت کا منظر بھی بڑا دردناک ہے۔ صبح عاشور جناب انس ابن حارث کاہل اسدی امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ بعض جگہوں پر شہداء بنی ہاشم سے پہلے یہ مسائل بھی پڑھا جاتا ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، فرزند رسول مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ عالم یہ تھا چونکہ بہت سن رسیدہ تھے، پلکیں ڈھلکی ہوئی تھی، کمر خمیدہ تھی، آپ نے اپنے عمامے سے کمر کو باندھا۔ اللہ اکبر، جذبہ نصرت دیکھیے، کمر خمیدہ تھی، آپ نے عمامے سے باندھا اور جو پلکیں تھیں اس کو اوپر کسی پٹی سے باندھ دیا تاکہ دیکھنے میں مشکل نہ ہو، اور اس انداز میں فرزند رسول کے پاس ہے، فرزند رسول مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین، یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ امام حسین نے جیسے ہی انس کو دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے لرزیدہ لہجے میں فرمایا شکر اللہ سیک یا شیخ، اے شیخ، اے بزرگ صحابی، خدا آپ کی مساعی کو قبول کرے اور جزائے خیر عطا کرے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ آئے اور آنے کے بعد تقریباً 17 یا 18 دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بعض شعراء نے، بات کو ختم کرتے ہوئے، بعض شعراء اہل بیت نے جیسے کمیت ابن زید اسدی اور دیگر شعراء اہل بیت نے بھی انس کی اس جذبہ شہادت کو، انداز شہادت کو اشعار میں نقل کیا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے زیارت نائیہ میں آپ کے اوپر سلام کا، السلام علیک یا انس ابن کاہل الاسدی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔